اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ ہے اور اسی ہفتے میں 27ویں تاریخ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ظہور کرے گی، اور 27ویں تاریخ مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پہ بڑا عظیم فضل فرمایا، خصوصی طور پہ مسلمانوں پر، کہ اپنی راہ کے جو راستے جو دیگر لوگوں کے لیے بند تھے، اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے ان راہوں کو کھول دیا، اور آقا علیہ السلام نے ان بند راہوں کو کھول کر اپنے آنے والے پیچھے امتیوں کے لیے وہ راستہ کھول دیا تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکے۔ یعنی اس ہفتے کی 27ویں تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج شریف کا واقعہ پیش آیا، اور معراج شریف کے حوالے سے چونکہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ کسی ایک پہلو پر بھی ہم جم کے گفتگو کر سکیں، تو ٹائم کی نزاکت کے اعتبار سے مختصر سی گفتگو کی جاتی ہے مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے۔ تو عزیزان محترم، یہ تاریخیں اس کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن ایک تاریخ جو ہے وہ 621 عیسوی، اور یہ رجب کا مہینہ تھا، 27ویں تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ تو رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما تھے، تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ آنے والے آئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو نکالا اور اسے نور و ایمان سے بھرا، اور پھر میرے سینے کو سی دیا اور پھر مجھے لے کر چلے۔ پھر میرے سامنے ایک جانور پیش کیا گیا جو کہ گدھے سے اونچا تھا اور خچر سے نیچا تھا، یعنی گدھے اور خچر کے درمیان کے قد کا جانور تھا، جو سفید رنگ کا تھا اور اس کی رفتار حد نگاہ تک تھی۔ تو آپ علیہ السلام اس پہ سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ پورا کا پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کا بیان ہے، آپ کے عظیم مرتبے کا اظہار ہے، آپ کی تمام انسانوں پر فوقیت کا اظہار ہے۔ یہ دیکھیں، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، جس کو سورہ اسریٰ بھی کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا کس طرح سے کی؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو لیلم، راتوں رات، من المسجد الحرامی،
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا۔ اور پھر یہ معراج کا یہ ایک حصہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کا اگلا حصہ دیگر آیتوں میں موجود ہے۔ پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، لِنُرِيَ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کرنا یہ اسرا کہلاتا ہے، یعنی رات میں سفر کرنا یہ اسرا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا اسرا سے سفر کر، یہ بیت المقدس سے سفر کر کر آسمانوں تک جانا، یہ آپ کا اعراج کہلاتا ہے۔ دیکھیں اسرا کا لفظی معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، اور اعراج کا مطلب بلند ہونا، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے اوپر کا جو معاملہ وہ معراج کہلاتا ہے، تو اور معراج کا لفظی معنی سیڑھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بلندی پہ جانا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اور بھی انبیاء کے آپ نے معجزے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے کہ وہ مٹی سے صورت بناتے ہیں، مورت بناتے ہیں، ان میں پھونکتے تھے وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، وہ مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے۔ اسی طرح اور معجزے بیان کیے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بیان کیے، ٹھیک ہے، اور دیگر انبیاء کے معجزے بیان کیے، لیکن اس انداز میں کچھ نہیں بیان کیا کہ جس انداز میں حبیب علیہ السلام کے معراج کو بیان کیا۔ ہونا تو یہ تھا کہ میرے حبیب نے معراج کی یا میں نے معراج عطا فرما دی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی پاکی بیان کر رہا ہے، اپنی تنزیہ بیان کر رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی لوگوں کو بتانا تھا یہ معراج پہ چلے جانا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدرت ہو تو وہی تبھی یہ معراج ہو سکتا ہے، ورنہ معراج نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں آج سائنٹیفک دور ہے، اور سائنس کی دنیا میں اس بات کو سمجھنا کچھ عقل سے قریب ہو گیا ہے کہ اس کو کیوں اتنا مطلب کہ بڑا بتایا گیا۔ تو دیکھیں میں پہلے بھی اس بات کو کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس ہماری گلیکسی سے باہر نکل سکے، کیوں عزیزان محترم، ہم زمین پہ رہتے ہیں، ایک پلانٹ ہے زمین، ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے۔ اب یہ زمین جو ہے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، جس کے مل کے 12 ستارے بنتے ہیں۔ پھر نظام شمسی یہ ہماری ایک بڑی گلیکسی ہے جس کے اندر ایسے لاکھوں نظام شمسی گھوم رہے ہیں۔ اس نظام شمسی یہ گلیکسی کا ایک حصہ ہے، اور یہ جو گلیکسی ہے ہماری وہ کتنی بڑی گلیکسی ہے، جسے ملکی وے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی گلیکسی ہے کہ انسان اگر اس کو پار کرنے کی کوشش کرے، اس گلیکسی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، تو اس کو 1,00,000 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن 1,00,000 سال یہ عام سال نہیں ہے، 1,00,000 سال نوری سال ہیں، لائٹ کے سال ہیں۔ مراد یہ کہ اگر کوئی چیز، کوئی آبجیکٹ 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر طے کرے اور اتنی تیز رفتاری سے وہ چلے، تو ہر سیکنڈ میں وہ 3,00,000 کلومیٹر طے کرتا جا رہا ہے، تو پھر 1 منٹ میں کتنا کرے گا وہ 60 سے ضرب کرو، اور پھر 1 گھنٹے میں کتنا کرے گا پھر 60 سے ضرب دو، پھر 1 دن میں کتنا کرے گا 24 سے ضرب دو، تو پھر یہ 1 دن کا حساب کتاب نکلے گا جو کہ خربوں کے اندر نکلے گا۔ پھر اس کو آپ مہینوں میں تبدیل کرو، 30 سے ضرب دو، پھر جو حاصل نکلے پھر اس کو 12 سے ضرب دو تو 1 سال کا ٹائم نکلے گا۔
تو یہ 1 سال نہیں 1,00,000 سال، اور رفتار یہ والی کہ 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر طے کر رہا ہوں، تو اس رفتار سے چلے تو 1,00,000 سال لگتے ہیں، تو ہماری اس گلیکسی سے نکلنے کے لیے، تو یہ اس گلیکسی سے نکلنا انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے بلکہ رب کی قدرت ہے، جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نہ صرف اس گلیکسی سے بلکہ ساری گلیکسیوں سے، سارے کلسٹروں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حبیب علیہ السلام کو بلایا۔ تو یہ آپ کی شان کا، عظیم شان کا اظہار ہے۔ اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آیت کو سبحان سے شروع کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی تعریف سے بیان کیا، اور آگے معجزہ کس کا بیان کیا؟ نبی علیہ السلام کا۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا اللہ ہی کی شان بیان کرنا ہے، ان میں فرق نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس لیے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا اللہ کی شان کو بیان کرنا ہے۔ تو بہرحال اب آپ علیہ السلام بیت المقدس میں تشریف لائے۔ بیت المقدس میں اچھا درمیان میں دیکھیں کہ آپ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنے قبر شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بعض لوگ چلو پھر وہ دوسری طرف چل جائے گی بات، پھر آپ فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس میں پہنچا ہوں تو وہاں پہ بھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو ایک وقت میں دونوں جگہ پہ حاضر تھے، وہاں پہ بھی موجود تھے تو وہاں پہ بھی موجود تھے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہو جاتے ہیں، وہ کئی بزرگوں کے واقعات ایسے، لیکن بہرحال منکرین ہے اور آج کل مادی ذہنیت کے لوگ ہیں، مادیت پرستی پہ یقین رکھتے ہیں، کرامتوں کو معجزات کو مانتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بلکہ میں نے یہ دیکھا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جب کرامتیں ہوتی تھی معجزے ہوتے تو اس وقت کیمرہ نہیں تھا، اب جب کیمرہ آ گیا تو اب کرامتیں اور معجزے نہیں ہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، اگر کیمرہ ہوتا تو پتہ چلتا، اب کیمرہ آ گیا تو اب تو کوئی کرامت نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اب بھی الحمدللہ کرامتیں ہوتی رہتی ہیں، کتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے، بلکہ یوٹیوب پہ کرامتوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب بھی آپ انڈیا میں ایک مزار ہے جہاں پہ اس مزار کے احاطے میں کوئی بچھو کوئی سانپ کوئی کسی کو کاٹتا نہیں ہے، بڑے بڑے زہریلے بچھوؤں کو آپ ہاتھ پہ اٹھا لیں تو آپ کو نہیں کاٹیں گے، اور جیسے اس علاقے سے باہر لے کے جائیں تو پھر وہ کاٹ لیتے ہیں۔ اور ایسی کرامت بھی ہے کہ مزار کے سجادہ نشین اگر کسی سے کو وہ بچھو دے دے، میں 10 دن کے لیے تمہیں دے رہا ہوں، 10 دن کے اندر اندر واپس لے آنا، تو وہ 10 دن کے اندر واپس لے آتا تو بچھو 10 دن تک نہیں کاٹتا، لیکن اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر کاٹ لیتا۔ تو اب تو کیمرہ بھی موجود ہے، کرامت بھی ہے، اور ایسی کئی مثالیں ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ تو یہ لبرلز قسم کے لوگوں نے یہ باتیں چھوڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود ہے، اب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا تو ماننا پڑے گا کہ ایک جسم 2 جگہوں پہ موجود ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور کتنے بزرگوں کے بارے میں آیا، یا پھر یہ کرنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے تھے لیکن نماز سے فارغ ہو کے فوراً جو ہے وہاں پر پہنچ گئے بیت المقدس میں۔ اگر یہ بھی مانے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو براق کی رفتار کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور براق کا قدم تا حد نگاہ تھا، ایک قدم اٹھانے میں وہ حد نگاہ تک پہنچ جاتا ہے، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام جس رفتار سے گئے تھے وہ نبوت کی رفتار تھی، اور نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے بڑھ کر ہے۔ نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے بڑھ کر ہے، تو براق کے پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی وہاں پہ پہنچ گئے، یہ بات بھی ہے۔
تو الحمدللہ رب العالمین اور بھی بہت کچھ ثابت ہو رہا ہے کہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اپنے قبروں میں، جو نبی علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا۔ پھر ملاقات بھی ہوگی وہاں پر بیت المقدس میں، اور پھر بیت المقدس میں جو ملاقات ہوئی ہے، اچھا یہ بھی میں بتا دوں، جیسے میں نے کہا نبوت کی رفتار تیز ہوتی ہے، تو بلا شبہ نبوت کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کیا براق پر، پھر اس سے اوپر کا سفر آپ علیہ السلام نے آسمانوں سے سدرۃ المنتہا کا سفر آپ علیہ السلام نے 7ویں آسمان تک جو سفر کیا وہ رف بلکہ اس کے براق کے ذریعے ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جو ہے، یا سدرۃ المنتہا سے اوپر آپ کے لیے رف لایا گیا، اور رف جو لایا گیا اس نے فاصلہ طے کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر رف بھی پیچھے رہ گیا، اور یہ مقام وہ تھا جہاں پہ جبریل امین بھی نہیں آ سکتے تھے۔ خود انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر میں بڑھوں تو میرے پر ور سب جل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد لامقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور آپ نے جو ایک قدم میں جو سفر کیا تھا وہ سفر ایسا تھا کہ پچھلا جو سفر آپ کر کے آ چکے تھے وہ سب ایک قدم میں آپ نے طے کر لیا تھا۔ تو نبوت کی رفتار تو بہت تیز ہے، جس تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث ان کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ تو اتنے بلند مقام کے بزرگ ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیت المقدس میں ہے، اور بیت المقدس میں محفل سجی ہوئی ہے پوری کی پوری، جناب سارے کے عام لوگ نہیں ہیں وہاں پہ، انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جتنے انبیاء آئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے سب وہاں پہ موجود ہے، صف قائم ہے، سب کچھ موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، نبی علیہ السلام کی تعریفیں بیان کی، پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، آپ نے نماز پڑھائی، اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ظہور تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ یہی اول ہے، یہی آخر ہے۔ یہ اول اس لیے کہ تم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یہ آخر اس لیے تمہارے سب کے بعد میں آئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کو اپنے خوبصورت شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یعنی اس کا راز کیا تھا جو اقصیٰ میں نماز پڑھائی گئی، کہ انبیاء تو نماز پڑھتے ہی رہتے تھے، لیکن اس میں یہ خاص طور پہ کیوں پڑھائی گئی؟ فرمایا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ کھڑے تھے پیچھے سلطنت جو پہلے کر گئے تھے۔ یعنی جتنے نبی میں پہلے اپنی سلطنت کر کے گزر چکے تھے، وہ اپنی بادشاہت کا زمانہ، نبوت کا زمانہ گزار چکے تھے، اب سب کے سب ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہوئے، تو بتا رہے ہیں کہ یہی سب کے اعلیٰ ہے، یہی سب سے عرفہ ہے، یہی اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہے، یہی مکرم ہے۔ کیونکہ نماز کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ نماز کا امام جو تم میں سب سے اعلیٰ ہو اس کو بنایا جائے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ راز بھی یہاں پہ بتانا۔ پھر نبی علیہ السلام کا ایک بات اور خاص بات دیکھیے کہ آپ نے سفر کتنی تیزی کے ساتھ کیا ہے، مکہ معظمہ سے مسجد قدس تک، ٹھیک ہے نا، مسجد اقصیٰ تک، تو لائٹ کی رفتار تھی، کہ براق جو ہے، براق برق سے ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، تو وہ ایک بجلی نہیں، وہ بجلیاں تھی، اس کا مبالغہ تھا کہ بہت تیز قسم کی بجلی تھی وہ۔ تو نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ جدید سائنس آگے اس کی تصدیق کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اتنی تیز رفتار ہو تو کیا آدمی کسی چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے یا اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے؟ اگر آپ کو کسی گاڑی پر یا موٹر سائیکل پہ یا ہیلی کاپٹر پہ بٹھا دیا جائے اور اس کی رفتار اتنی تیز ہو تو کیا آپ کا جسم وہاں پہ سلامت رہے گا؟ آپ تو ویسے ہی اڑ کے چلے جائیں گے دور، ٹھیک
ٹھیک ہے نا، ایک تو اس سواری پہ قابو رکھنا اور اس پہ بیٹھ کے رہنا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے، اور اس کے اوپر وہی بیٹھ کے رہ سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ تیز ہو، جو اس سے بھی زیادہ لطیف ہو۔ اور خود آئنسٹائن نے جو تھیوری دی تھی، اس نے تھیوری یہ دی تھی کہ کوئی جسم، کوئی ماس، کوئی باڈی زمین کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ نیوٹن کا نظریہ تھا۔ پھر آئنسٹائن نے کہا نکل سکتا ہے، جبکہ وہ جسم لائٹ کی رفتار سے سفر کرنے والا ہو اور خود وہ لائٹ ہو، خود نور ہو، تو وہ نور جو ہے اس زمین کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر نے جو آپ نے معراج کی صورت میں کیا، اس بات کو ابھی بیان کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پہ تو بشر ہے، لیکن حقیقت آپ کی نورانیت ہے، اور ایسی اعلیٰ نورانیت ہے کہ جبریل امین اور تمام رسولان ملائکہ بھی وہ نورانیت نہیں رکھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا پہ اسی بات کا اظہار ہوا تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام یہ نورانی مخلوق نوریوں کے سردار ہے وہ، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل آؤ آگے بھی چلو سدرۃ المنتہا سے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے بڑھوں گا تو آگے کا نور اتنا تیز ہے، اتنا زیادہ جلال والا ہے، میرے پر جل جائیں گے۔ تو جبریل امین جو نوری مخلوق ہیں ان کے پر جل جائیں گے، ان کے پر بھی نور کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر میں بشر تھے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے جسم کا جو نور ہے، آپ کی حقیقت جو نور ہے، وہ وہی نور ہے جو اس نور کو برداشت کر سکتا تھا۔ تو اس سارا کا سارا آپ کی شان کا اظہار ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو تجربہ ہوگا، جب آپ کسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں، تیز رفتار گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو درختوں کے بیچ سے جب گزرتے ہیں تو درخت کتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ آپ کسی کا مشاہدہ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ آپ کو بس سوچنے ہی لگتے ہیں اتنے میں گزر جاتا ہے وہ۔ لیکن سلام ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے ہر چیز کا پورا مشاہدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا آپ نے، پھر درمیان میں آپ نے اور مشاہدہ کیا، یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، قیمہ بنا دیا جاتا ہے ان کے سروں کا، پھر ان کے سر درست ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح ان کے سروں کو توڑ دیا جاتا ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن ان پہ کوئی رحم نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ سفر کے دوران ہی دیکھا جا رہا ہے، اور سفر بھی کون سا؟ جو مکہ معظمہ سے آپ نے بیت المقدس تک کیا تھا، اسی سفر کے دوران آپ نے سب کچھ دیکھا اور سب کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں پہ بیماری تو عام ہے، خاص طور پہ سردیوں میں تو بستر چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا، بستر سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی جگانے والا نہ ہو، اٹھانے والا نہ ہو تو نمازوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی، سر اتنے بھاری ہوتے ہیں، آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو پھر واپس سر تکیے پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے بھاری سروں کو ہی وہاں پہ کوٹا جائے گا، بعد میں ان کو توڑا جائے گا کہ یہی بھاری سر تھا نا جس کی وجہ سے تو لیٹ جاتا، نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا، یا یہی تیرا دماغ تھا نا جو تیرے کو مشورے دیتا ہے یار یہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا، تو یہ کام کر لے، تو پیپروں کی تیاری میں لگا رہا تو پیپر میں کامیاب ہو جائے گا، تو فلاں کام میں لگا رہا تو فلاں کام میں کامیاب ہو جائے گا، ارے نماز پڑھنے سے تیرا ٹائم ضائع ہو جائے گا تو کیا کرے گا، یہ نماز اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کام کو چھوڑا جائے۔ ابھی ان کے بد دماغ جو ہیں ان کے سروں کو کچلا جائے گا، توڑا جائے گا۔ تو یہ سب آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران اور بھی مشاہدے فرمائے۔ ایک مشاہدہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے بہت اچھا کھانا بھی رکھا، پاکیزہ، خوشبودار، ستھرا کھانا، اور دوسری طرف ایک گندی ہانڈی ہے، سڑا ہوا کھانا جس میں بدبو آ رہی ہے، تو وہ لوگ اچھے کھانے کو چھوڑ کر اس گندے کھانے کے اوپر منہ مار رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ان کی بیویاں تھی، حلال نکاح تھا،
مگر وہ ان کو چھوڑ کر یہ حرام کاری کیا کرتے تھے، تو ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اسی طرح مختلف واقعات جو حدیث کریمہ میں آئے عزیزان محترم، وہ بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، تاکہ امت اس میں سنبھل جائے۔ پھر معراج بڑا عظیم واقعہ، اس کے فضائل و کمالات کو ہم بیان کریں تو کرتے چلے جائیں لیکن ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تحفے تحائف عطا فرمائے، اور جو معراج کا سب سے اعلیٰ تحفہ تھا وہ نماز تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں تمام جو احکام شرعیہ ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حکم زمین پر بھیجا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیجئے، اور پھر اپنے طرز عمل پہ غور کر لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا نقصان کا سودا کر رہے ہیں اپنی نمازوں کو چھوڑ کر۔ پھر یہ 50 لازم کی تھی اللہ نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام درمیان میں پھر سفارش کر گئے جس سے ہمارے لیے آسانی ہو گئی، تو وہ 5 نمازیں رہ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں تو 5 کر دی، لیکن وہ کریم ہے، لیکن ثواب ہم کو 50 کا عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو عطیات ہم پڑھتے ہیں یہ بھی معراج کا ایک حصہ ہے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامقام میں پہنچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا ادنو منی ادنو منی، اے حبیب میرے قریب آ جاؤ، اے حبیب میرے قریب آ جاؤ، اور آپ علیہ السلام قریب جاتے تھے، دھنا فتح اللہ، وہ قریب ہوئے اور پھر اتر آئے، بہت قریب ہوئے۔ بہرحال تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گریٹنگ پیش کی تھی، جس کو گریٹنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عام طور پہ لوگ یہ تحیت کے لفظ کو نہیں سمجھتے، تو تحیت یعنی وہ جو کسی سے جب پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، انسان جو کچھ کہتا ہے، جیسے مسلمان السلام علیکم کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی تحیت ہے، جس کو انگلش میں گریٹنگز کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں گریٹنگز پیش کی، تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام میری زبانی عبادتیں، تمام میری جسم والی عبادتیں، فعلی عبادتیں، اور تمام میری مالی عبادتیں، یعنی وہ عبادت جو مال کے ذریعے کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت جو میں زبان سے کرتا ہوں، وہ عبادت جو میں اپنے جسم سے کرتا ہوں، وہ عبادت جو میں اپنے مال کے ذریعے کرتا ہوں، سب اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ نے بتا دیا میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا اس کا، اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو یہ خاص انعام کا موقع تھا۔ بھئی ہم جب سلامتی کہتے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پہ سلامتی نازل فرما دے، اور جب وہ خود سلام کرے تو وہ تو خود سلام ہے، اس کا سلام کرنا ہی سب کچھ نواز دیتا ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ کے انعام کا وقت ہے، بڑے کرم کا وقت ہے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل کر لیا۔ پھر آپ نے کہا السلام علینا، اور ہم پر بھی سلامتی ہو، یعنی میری ساری امت پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دوسری امتوں میں بھی نیک لوگ گزرے تو آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا، السلام علینا کہہ کے ہم کو شامل کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، ان پہ بھی سلامتی ہو۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے سب پہ کرم فرما دیا۔ دیکھو عزیزان محترم، آدمی جب کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو لوگ اس سے بھول جاتے ہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ سوچ کے جاتے ہیں نا وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم سے لوگ اکثر سوال کہتے ہیں جی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، فون کیا آپ سے تو میں بھول گیا کیا پوچھنا ہے۔ تو چھوٹے آدمی کے سامنے بھی آدمی بھول جاتا، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں بھولے نہ اور نیک بندوں کو بھولے۔ تو فرشتوں نے پھر کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں معراج کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔